پیشاب کے ہمراہ جوہر حیات کا ضائع ہونا نہایت ہی موذی مرض ہے۔ ایک ایسی بیماری ہے جیسے دیمک لکڑی کو لگ جاتی ہے۔ یہ مرض بھی انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بالآخر قوت خاص ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ Please subscribe our channel and press bell icon for more videos. اس بیماری یعنی جریان احتلام کی موجودگی میں انسان کا جسم روز بروز سوکھتا جاتا ہے۔ اعصاب اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، سستی، تھکاوٹ، غنودگی اور بیزاری غالب رہتی ہے۔ پنڈلیوں، کندھوں اور کمر میں درد رہتی ہے۔ نیند کے نام سے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ رنگت پیلی ہو جاتی ہے، ناخن سفید ہو جاتے ہیں۔ ضعف معدہ کے سبب غذا سے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ طبیعت میں بے چینی، اداسی اور خوف طاری رہتا ہے۔ جریان احتلام کی بیماری کہنے کو معمولی مگر نہایت ہی ہولناک ہے، جو کہ نوجوان مریضوں کو تباہی کے غار پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کثرت مشت زنی جریان احتلام کے باعث قوت باہ کمزور ہو جاتی ہے اور مادہ تولید پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ جریان احتلام کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیماری اگر کسی کو 14 یا 15 سال میں لگ جائے تو اس کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشت زنی اور جریان احتلام کی وجہ سے عضو خاص آگے سے موٹا اور جڑ سے پتلا ہو جاتا ہے اور بے جان ہو جاتا ہے۔ جریان احتلام کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، ذرا سا تیز چلنے سے سانس پھول جاتا ہے، پیاس میں شدت اور بھوک میں کمی آ جاتی ہے، زبان خشک اور منہ کا ذائقہ پھیکا یا کسیلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت بوجھل اور سل میں ہلکا درد رہتا ہے۔ پیشاب کی رنگت زرد اور ہلکی جلن محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ذرہ پیشاب کی نالی میں پھنسا ہوا ہے، جس سے پیشاب قدرے گاڑھا اور بھاری ہوتا ہے۔ مادہ تولید کے بار بار اخراج سے پیشاب کی نالی میں سوزش اور خراش محسوس ہوتی ہے، عضو خاص سکڑ کر رہ جاتا ہے اور خصیتیں لٹک جاتی ہیں، حتیٰ کہ مردانہ قوت ہمیشہ کے لیے زائل ہو کر مرد عورت کے قابل بھی نہیں رہتا۔ جریان اور احتلام کو معمولی نہ سمجھیں، یہ موذی مرض اگر ہو جائے تو جوانی میں ہی بڑھاپے کا شکار کر دیتا ہے۔ یہ بیماری جس کو لگ جائے اس کا شباب مٹی میں ملا دیتی ہے، جس سے جوڑوں کا درد، نظر کی کمزوری اور یادداشت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ جریان احتلام جیسی موذی مرض بالآخر مرد کو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ بیٹا یہ ہے جریان اور احتلام کے نقصانات۔ آپ پنجگانہ نماز ادا کریں، آپ کا مرض نماز پڑھنے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ گندے خیالات دل سے نکال دیں، خیالات کو پاکیزہ رکھیں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ دوائی کے طور پر آپ وہ اپنے حکیم سے یا کسی نزدیکی دواخانے سے معلومات لے کر وہ دوائی استعمال کریں۔ اللہ پاک آپ پر مہربانی کرے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔